یہ چودھری منظور صاحب جو مہنگائی والا معاملہ ہے آئی تھنک دس از دا بگیسٹ چیلنج. پہلے تجویز یہ آئی تھی کہ ایڈوائزری کونسل بنا دیں, اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی میثاق معیشت کی جو ہے وہ تجاویز آتی رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جس اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور بڑا پرٹیننٹ ایشو ہے, اس کے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا شخصیات پہ, کیا عبدالحفیظ شیخ کی جگہ شوکت ترین کے آنے سے یہ مسئلہ آپ کو لگتا ہے حل ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں حل ہوگا. دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں. میثاق معیشت تو شاید نون لیگ کا اور ان کا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں ہو سکتا, چونکہ ہم بالکل پول اپارٹ ہیں پالیسی کے اعتبار سے, معاشی پالیسی کے اعتبار سے. نون لیگ بھی پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے, یہ بھی پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے, یہ بھی نیو کونز ہے, وہ بھی نیو کونز ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ دیا جائے اور مطلب بڑے صرف پروجیکٹس بنائے جائیں, اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو سوشل سیکیورٹی ہے یا باقی چیزیں ہیں, لیبر اور کسانوں کو, اور ان کو زیادہ سہولتیں دیں آپ. سو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, یہ مہنگائی اور بڑھے گی, اچھا قرضوں کا بوجھ اور بڑھے گا. یہ جو ون ٹائم آیا ہے یورپ کے اندر لوگوں کو, مطلب ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کو پتہ ہے نہ ان کو کچھ پتا ہے. وہ تو بیسیکلی تو وہ بینکر ہے, اور بینکر اور جو ہوتے ہیں یہ جو اکاؤنٹس والے ہوتے ہیں, یہ کبھی اچھے معیشت دان نہیں ہوتے. یہ تو ہمیشہ حساب کتاب کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. معیشت دان جو ہوتا ہے, جو اکانومسٹ ہوتا ہے, وہ ویژنری ہوتا ہے. وہ ایک کسان کی طرح ہوتا ہے جس نے جا کر زمین میں گندم یا کوئی بھی بیج بونا ہے, اور پھر واپس اس سے پتا ہے کہ یہ ہمارے حالات ویژن والے ہیں. چودھری صاحب ہماری معیشت کے حالات ویژن والے ہیں. نہیں, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, کی لڑائی لڑ کیوں رہے نہیں ہے. وہ سارا ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں 2008 میں کیا ملا تھا, عالمی مالیاتی ایک عالمی بحران ملا تھا. ہماری معیشت بھی 0.440 پہ چلی گئی تھی. جب ہمیں ملا تھا, دنیا کے اندر عالمی بحران تھا, کوئی چیز سرے سے موجود نہیں تھی, فوڈ انسیکیورٹی تھی, آٹے پہ جھگڑے ہو رہے تھے, چینی پہ جھگڑے ہو رہے تھے, ریونیو کیا تھا, جو چیزیں ملی تھی وہ کوئی آئیڈیل تو نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ چلایا آپ کا آرگومنٹ وہی ہے, آپ کا آرگومنٹ چودھری صاحب, آپ کا آرگومنٹ وہی ہے کہ یہ اوپر سے پالیسی جو ہے وہ خان صاحب کی ہے, تو یہ جب تک وہاں سے کوئی چینج نہیں ہوگی تو نیچے جو ہے وہ چاہے شوکت وہاں سے نیچے کیا ہو سکتی ہے. ون ٹائم دیکھیں نا, لوگوں کو یورپ کے اندر لوگوں کو پیسے ملے, ایک دفعہ کورونا کی مد میں لوگوں کو لون ملا, پیسے ملے, انہوں نے بھیج دیے. وہ روز تو نہیں ملیں گے ان کو, تو روز تو نہیں وہ بھیجیں گے. آپ کی ایکسپورٹس کتنی بڑی ہیں, کوئی نہیں. تو یہ علی بھائی آپ کے لیے اپرچونٹی ہو سکتی تھی, 26 ارب ڈالر پہ پہنچائی. جی چلے میں معیشت سے ذرا ہٹ کے جو باقی تبدیلیوں کی بات کرتا ہوں, کیونکہ خسرو صاحب کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. عمر ایوب صاحب کے بھی بہت سارے کوشچنز تھے. پہلے کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ ہی مائٹ ناٹ بی اے پارٹ آف دا کیبنٹ. اب نئے لوگوں کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ آپ کے بہت سارے ایسے ینگسٹرز بھی ہیں اور کچھ پرانے بھی ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ینگسٹرز کی میں بات کروں, پرانے بھی لوگ ہیں سر. کوئی نئے لوگوں کو آپ کی پارٹی کیوں ڈرتی ہے یا شائع ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے یہ لفظ ذرا زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کرتا ہے کہ نئے لوگوں کو جو ہے وہ کیوں نہیں لا سکتے. نہیں لائیں گے انشاءاللہ, نئے کو بھی موقع ملے گا. اور ابھی ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہیں, اب ہی از دا ٹیم کیپٹن, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نئے کن لوگوں کو موقع دیا جائے. کافی نئے لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملا بھی ہے, یعنی کہ اتنا بڑا رسک کون لے سکتا ہے کہ جتنی امپورٹنٹ منسٹریز انہوں نے ینگ نئے لوگوں کو دی ہے. حماد اظہر صاحب کو بھی امپورٹنٹ منسٹری ملی, مراد سعید صاحب کو ملی, شروع میں شہریار خان افریدی صاحب کو ملی, اور اسی طرح مجھے بھی ایک امپورٹنٹ ذمہ داری دی جو پارلیمنٹ بیسیکلی تو سب سے امپورٹنٹ آپ کا پارلیمنٹ ہی ہے. میں علی بھائی یہ کنٹینویشن والا جو مسئلہ ہے یہ صرف آپ کا منسٹیریل لیول پر نہیں ہے, یہ آپ کی بیوروکریسی کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے. ابھی آپ اگر لسٹ نکالیں خیبر پختونخوا کے اندر یا مختلف منسٹریوں کے اندر جو سیکریٹریز کی تبدیلیاں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی وہ لوگ جو وزارتیں یا جنہوں نے محکمے جو ہیں وہ چلانے ہیں؟ آپ 2.5 سال ہو گئے سر, ابھی تک آپ کو بندے کا پتہ لگ جانا چاہیے. آپ کی ایک وزارت ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کام کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. نہیں, اصولی طور پہ تو دیکھیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے تقریباً ابھی میری وزارت کو کوئی 2.5 سال ہو گئے ہیں, تو مجھے اب زیادہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹری افیئرز میں کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے چلانا چاہیے. آپ اوور دی پیسج آف ایوری ڈے جو ہے وہ سیکھتے ہیں.
لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے پاس یہ موقع نہیں ہے کیونکہ ان کو ایک ایسا ملک ملا, ایک ایسی حکومت ملی, ایک ایسے ریاستی ادارے ملے, ایسا خزانہ ملا جو ہر طرح سے تباہ حال تھا. وہ تجربے تو آن جاب ٹریننگ تو نہیں کرا سکتے. اگر کوئی شخص آیا ہے پرفارم کر رہا ہے, ویل اینڈ گڈ, پرفارم نہیں کر رہا ہے, ہیل بی چینجڈ, اس کو ایک اور رسپانسبلٹی دی جائے گی. کیونکہ یہ جس طریقے سے آرام سے بیٹھ کے ہم پہ مسکرا رہے ہیں, یہ سارا میس کریٹ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہماری تو بار بار کی تبدیلی اس بات کی عکاسی ہے کہ عمران خان بائی ہک اور بائی کروک, بائی اینی وے ہی وانٹس چینج. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہو. ابھی چودھری منظور صاحب نے بات کی ہے سوشل سیکیورٹی وغیرہ کی. دیکھیں سب سے بڑی سوشل سیکیورٹی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ جو احساس پروگرام عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں اور لوگ اس وقت آپ کی 3 صوبوں میں لوگوں کو 100% ہیلتھ سیکورٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہیلتھ انشورنس جو ابھی آپ کا مل رہا ہے, غریب آدمی سے پوچھے, جب اس کو 10 لاکھ روپے کا آپ فری ہیلتھ کا انشورنس دیتے ہیں, یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سے آپ کے کیپٹلسٹ کنٹری میں اس طرح سے ہوتا تھا؟ یہ تو پاکستان اس طرف جا رہا ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. میں یہ پوچھتا ہوں, اب آپ نے کیونکہ ان کی مسکراہٹوں کا بھی ذکر کر دیا, ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اتنا مسکرا رہے ہیں, اپنا ہی کیا ہے جو چھپا رہے ہیں, میں یہ علی بھائی کی بات, علی بھائی کا سوال میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ یہ جو سیکٹریوں کی تبدیلیاں ہیں, آپ کو پرابلم کہاں پر نظر آتی ہے کہ کیوں سیٹل نہیں ہو پا رہے, نہ سیکریٹری لیول پہ, منسٹریل لیول پہ, جس طرح سے محکموں کو جو ہے وہ چلانا ہے؟ جی, ایک تو میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ دیا کہ نیپال نے 60 یا 65 لاکھ ٹیکے لگائے ہیں ویکسین کے. ایسا نہیں, بنگلہ دیش نے 65 لاکھ کے قریب, جی وہ بنگلہ دیش نے لگائے ہیں, اور نیپال نے 16 سے 18 لاکھ لگائے ہیں, پاکستان نے 8 لگائے ہیں, تاکہ سب کو پتہ چل جائے, اور 11 کروڑ لگائے ہیں بھارت. تو میں اصلاح کرنا چاہتا تھا, وہ روانی میں میرے سے نکل گیا. دوسری بات یہ جی کہ آپ دیکھیے, بڑا سیدھا سوال ہے کہ اگر کارکردگی ٹھیک ہو رہی ہو تو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر کارکردگی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. مگر جس تیزی سے یہ بدل رہے ہیں, لگ ایسا رہا ہے کہ یہ پینک میں آ چکے ہیں. اور فرینکلی ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ بائی ہک اور بائی کروک, تو ہمیں تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے وہ کانفلکٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بائی کروک دے وانٹ ٹو چینج دی اکانومی, ناٹ بائی ہک اور بائی کروک. بیکاز دیکھیے, آپ دائیں جانب دیکھیں تو آپ کو چینی والے کروکس نظر آتے ہیں, بائیں جانب دیکھیں تو آٹے والے کروکس نظر آتے ہیں, سامنے دیکھیں تو دوائیوں والے کروکس نظر آتے ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اٹس بینگ رن بائی ناٹ بائی ہک اور بائی کروک, بلکہ آپ صرف بائی ہک اگر نکال دیں تو باقی جو بچتا ہے یہ ویسے چل رہی ہے. اور کیونکہ چل نہیں رہی ہے, کیونکہ چل نہیں سکتی اس طریقہ کار سے, جس ایریٹک طریقہ کار سے یہ حکومت چل رہی ہے. اس حکومت کا رویہ کیا ہے؟ پکڑ لو, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں رلاؤں گا, میں تمہیں تکلیف دوں گا. تو بس ٹھیک ہے, رو تو رہے ہیں سارے, سب عوام رو رہے ہیں, سب کو سب تکلیف میں ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب ایک بریک مجھے لینی ہے. وہ جو 3 وعدے ایک ہے رونا, میں تمہیں رلاؤں گا, میں تمہیں تکلیف دوں گا, اور تمہیں گھبرانا نہیں ہے, تینوں پورے ہو چکے ہیں. تو اب تو پینک کے اندر حکومت چل رہی ہے. کبھی ایک بندہ بھاگتا ہے, کبھی دوسرا بھاگتا ہے. ایک وزیر جس نے ایک جگہ پہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, تو دوسری جگہ پہ کیسے آگے؟ صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ رائیونڈ کے حوالے سے, ذرا اس پہ بھی میں چاہوں گا ذرا بات کریں آج, کیونکہ اس پہ کافی پریس ٹاکس جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. رائیونڈ کے جو زمین ہے اس کا معاملہ, اور اس پر بھی مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک ٹینشن جیسی سچویشن ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب, یہ کیا معاملہ ہے, کیوں آپ کو ڈر ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 پرائیویٹ پارٹیز کا معاملہ ہے, شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ جب انتقال منسوخ ہو گیا تو آگے جتنی بھی فروخت ہوئی تھی, جتنی دفعہ بھی کوئی زمین بکی ہو, تو وہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے, اور وہ زمین واپس پنجاب حکومت کو چلے گی. تو آپ اس کو سر کیوں, از اٹ پولیٹیکل ایشو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لیگل ڈسپیوٹ ہے آپ کے اور جس پارٹی سے آپ کی قیادت نے یا انہوں نے زمین خریدی, شریف فیملی نے؟ وہ رانا ثناء اللہ کے گاڑی میں سے جو 35 کلو ہیروئن نکلی تھی, جس کو خدا کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی طرف دیکھ کے قسمیں کھائی گئی تھی کہ یہ بات سچی ہے اور اس کی ویڈیو ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ سیاسی تھی یا واقعی ہیروئن نکلی تھی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو موت کی کال کوٹری کے اندر رکھا گیا, اس کے باوجود کہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, وہ تمام چیزیں جو آپ کو بہتر کلاس دیتی ہیں, بہتر کلاس نہیں, سی کلاس نہیں, موت کی کال کوٹری کے اندر رکھا گیا. کس لیے رکھا گیا؟ آپ کے خیال میں یہ سیاسی تھی یا یہ وہ انصاف ہو رہا تھا؟
اور باقی جو خورشید شاہ صاحب اب 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں ہیں, خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق جیلوں میں رہ کر آئے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹس نے جو اپنے فیصلوں میں کہا ہے, آپ کے خیال میں یہ انتقامی تھی یا سیاسی تھی یا کوئی اور چیز تھی؟ تو میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ میں آپ کو کیس کی طرف آ جاتا ہوں کہ اصل کیس کیا ہے. آج جو آپ کو بات بتائی وہ تو آپ نے اس کا ذکر کر دیا. جو مرزا صاحب نے آپ کو بات نہیں بتائی وہ یہ ہے, جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا کہ ایئر کور رہے, کہ جس کاغذ کو انہوں نے مسترد کیا ہے وہ 1960s کا کاغذ ہے. 1960 کی دہائی کا ایک کاغذ انہوں نے نکالا ہے کہ 1960 کی دہائی کے اندر ایک زمین ٹرانسفر ہوئی تھی جس کا جو اندراج ہوا تھا اس کا سپورٹنگ کاغذ جو ہے وہ آج ہمیں نہیں مل رہا. اس وجہ سے ہم 4 ہاتھ بکنے والا انتقال جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں. یعنی 1960 کے بعد 4 مرتبہ وہ زمین بکی ہے, اور چوتھے ہاتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے والدہ جو ہیں ان کے نام سے یہ خریدی گئی. انہوں نے 1960 کا, جس وقت پتہ نہیں نواز شریف صاحب اگر 1947 میں پیدا ہوئے ہیں تو 1960 کے اندر تو 12, 15, 16, 17 سال کے ہوں گے. تو اس زمانے کا ایک انہوں نے کاغذ نکالا ہے کہ اس زمانے میں ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی جس کا سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہمیں نہیں مل رہا, اس وجہ سے ہم نے وہ کینسل کر دیا. آپ مجھے بتائیے کس کا گھر محفوظ ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, سینیٹر تنویر صاحب کے مارکیز انہوں نے گرائی تھی یہ کہہ کے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں یہاں سے ایک سڑک گزرتی تھی, اور وہ روتے رہے کہ ہمارے جو ہماری مارکی ہے اس سے پہلے بھی ڈی ایچ اے ہے, اس کے بعد بھی ڈی ایچ اے, تو صرف یہ جو 500 گز ہے یہ آپ کو کرایہ صرف ادھر سے ہی شیر شاہ سوری کی سڑک گزرتی تھی. کوئی ٹائم ذرا کم ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے علی بھائی آخری بات 1 منٹ رہ گیا سر. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کینسل بھی کیا ہے تو آپ نے پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے نا. ملک کو بند بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. آپ نوٹس دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے, ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں, آپ کے پاس یہ زمین ہے. کوئی نوٹس نہیں آیا, کوئی نوٹس نہیں آیا, اور کینسل بھی ہوگی زمین جو فروخت تھی. اب اس پہ آپ کیا چلیں, میں ذرا علی بھائی, گورنمنٹ وہ کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہے, اگر ہے تو کیوں کر رہی ہے سر؟ دیکھیں کیس کی ڈیٹیلز کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اس کو فالو تو نہیں کر رہا, لیکن جتنا میں نے بھی تھوڑا بہت میڈیا میں اس کو دیکھا ہے اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ لیٹ 80s میں ارلی 90s میں یہ کوئی سرکاری زمین تھی جو الاٹ ہوئی کسی خاتون کے نام, اور اس خاتون سے میاں صاحب کی شریف فیملی نے انہوں نے اس کو پرچیز کیا. اب اگر ایشو یہ آتا ہے کہ وہ الاٹمنٹ لیگل نہیں تھی, تو وہ جو لا کی ایک ٹرم ہوتی ہے نا کہ یور ٹائٹل از ایز گڈ ایز یور پریڈیسیسرز, تو اگر آپ کے جو پہلے آپ سے تھا اگر اس کا ٹائٹل ٹھیک تھا تو آپ کا ٹھیک ہے. اگر اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں, اگر سرکار کی زمین غیر قانونی طور پہ